الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم وقال تبارک وتعالی والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ فاذكروا اسم اللہ علیہا صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر شخص دیکھے کہ صف میں اگر آگے جگہ ہے ایک آدمی کی تو اس کو پر کر لیجئے، بلکہ آزو بازو والوں کو بلا لیجئے، اس لیے کہ اندر کی جگہ کافی کم ہے، تو قریب ہو کے بیٹھ جائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح ڈھنگ سے بات سن سکیں۔ آگے بڑھ کے سب بیٹھیں، دو آدمی کے بیچ میں جگہ نکل سکتی ہے تو اشارہ کر کے اچھا بیٹھ جائیں۔ گزشتہ جمعہ یہ جو 10 دن ہیں بقرعید سے پہلے کے، اس کی فضیلت، اہمیت اور اس میں جو اعمال پسندیدہ ہیں ان کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل ایمان کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ہے عید الفطر، رمضان کے روزوں کی تکمیل کی عید، 1 مہینہ روزے رکھنے کے بعد جب اس کی تکمیل ہوتی ہے، فطر کے معنی ہیں توڑ دینا، روک دینا، روزوں کا سلسلہ روک دینا۔ اللہ کا نام ہے فاطر، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پھاٹنے والا۔ تو سلسلہ جو ختم ہو گیا روزوں کا، اس کی ایک عید ہے۔ اس کا بھی جو مقصد بتایا گیا ہے عید کا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اس بات پر کہ اللہ نے ہم کو سچا راستہ دکھایا، ہدایت دی، اور شکر ادا کرنا۔ اللہ نے جو قرآن دیا اور جو زندگی کی حقیقتیں بتائی، جنت کا راستہ بتایا، اس کے شکریہ کی عید ہے وہ رمضان کی عید۔ اور ہو بہو ویسے ہی الفاظ تقریباً بقرعید کے بارے میں بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو جانور اللہ نے تمہارے مسخر کیے ہیں، آج کل کی مشینی زندگی شروع ہونے سے پہلے انسانوں کا سارا دار و مدار جانوروں کی ہی طاقت پر تھا، جتنے کام ہوتے تھے جانوروں کے ذریعے سے ہی ہوتے تھے۔ آج کا انسان شاید اتنا محسوس نہ کرے، لیکن قدیم زمانے کا انسان دیکھتا تھا کہ پوری زندگی کا انحصار جانوروں پر ہے۔ کھیتی کرنا ہو تو بھی جانور کی ضرورت تھی، سواری کرنا ہو تو بھی جانور کی ضرورت تھی، کپڑے بھی بنتے تھے تو جانور کے چمڑوں سے بنتے تھے کپڑے، گرم کپڑے، اور خیمے بھی بنتے تھے تو جانوروں کے چمڑے سے بنتے تھے۔ جانوروں کا دودھ بہت بڑا ذریعہ تھا غذا کا بھی اور مختلف چیزوں کا، دواؤں کا بھی۔ تو اللہ نے یہ جو جانور تمہیں عطا فرمائے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ پھر وہاں بھی ہے ہدایت پر شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے
جو جانوروں کو یہاں وہاں جھوٹی شکتیوں کے آگے جھوٹے عقیدوں کے ساتھ قربان کرنے کے بجائے جو اصل حقیقی طاقت ہے کائنات کی، انہی کے سامنے جان کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ یہ جو سچا دین تم کو جو ملا ہے اس کے شکرانے میں عید الاضحیٰ بھی ہے، یہ قربانیاں بھی۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ قربانیاں جو تم دیتے ہو تو ان کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا اور ان کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے اللہ کی اطاعت کی کیفیت، اللہ کے ادب کی کیفیت، اللہ کے احترام کی کیفیت، وہ کیفیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس کے آگے فرمایا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی جو ہدایت تم کو ملی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایسے ہی الفاظ عید الفطر کے بارے میں بھی ہیں۔ تو دونوں عیدوں میں اور قربانی میں جو جذبہ اپنے اندر تازہ کرنا ہے وہ ہے ہدایت ملنے پر، دین حق ملنے پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کہ اللہ ہدایت نہیں دیتے تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، اللہ نے دی تو ہدایت ملی۔ بہت بڑی نعمت ہے ایمان میں پیدا ہونا، ایمان کا ماحول ملنا، اس پر شکریہ ادا کرنا ہے ان عیدوں کے اندر۔ اور اطاعت کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب دین پر چلنے کا عزم کرنا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اور قربانی میں وہی سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ کے حکم کو اتنی اہمیت دی، اتنی عظمت اس کو بخشی کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے اکلوتے اکیلے بیٹے، لاڈلے بیٹے کو قربان کر دیا اللہ کا اشارہ پا کر، جو ان کی زندگی میں سب سے بڑی ارمانوں کی آماجگاہ تھی، ان کی پوری زندگی کی رونق تھی، زندگی کی جان تھی، ان کی پوری زندگی کی دلچسپیوں کا مرکز تھی جو شخصیت، جو بیٹا، اسی کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہی قربانی کے جذبے کو امت میں تازہ کرنے کے لیے اللہ نے قیامت تک اس کو چلا دیا قربانی کو، تو کہ ہر کلمہ والا اپنی طبیعت ایسے ہی بنائے، اپنا اصول ایسے ہی بنائے، اپنی تربیت ایسے ہی کرے کہ اللہ کا حکم ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہی میری کامیابی ہے، اور ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، چاہے اپنے دل کو ٹھیس پہنچے، اپنے نفس کو دبانا پڑے، اپنے ارمانوں کا خون کرنا پڑے، اپنے منصوبے اور پلان ترقی کے وہ اٹھا کے بازو پھینک دینا پڑے، اپنی ساری محبتوں کو، دلی جذبات کو دفن کرنا پڑے، اپنے عیش و آرام کو چاہے ترک کرنا پڑے، کچھ ہو جائے، میں ہوں بندہ، میرا نام ہے بندہ، بندے کے ماننے، حکم ماننے والا، مرضی چلانے والا نہیں، ماننے والا۔ اس کی مشق ہے یہ، اس کا عہد یہ ہے، قربانی کی کرتے وقت ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ اب میں نے پوری اس دنیا کی طرف منہ کرنے کے بجائے، دنیا کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، اپنے کاروبار کو اہمیت دینے کے بجائے، اپنے منصوبوں کو اہمیت دینے کے بجائے، اپنے بیوی بچوں کو اہمیت دینے کے بجائے، اپنی دل کی خوشیوں کو اہمیت دینے کے بجائے میں نے ان سب چیزوں سے اپنا رخ پھیر لیا، سب سے میں ناراض ہو گیا، میں یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے، سب سے میں نے اپنی توجہ ہٹا دی، حنیف، اب میں یکسو ہوں، بس ایک ہی طرف میرا کانٹا ہے۔ کوئی کون؟ الذی فطر السماوات والارض،
اس ساری کائنات کی طرف میری توجہ نہیں ہے، اس کے بنانے والی کی طرف میں نے رخ کر لیا۔ حنیفہ، اب میں نے سب طرف سے اپنا رخ ہٹا لیا۔ وما انا من المشرکین، میں اب کسی اور کو اس میں شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ میری اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے، میری بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، میری فرما برداری صرف اللہ کے لیے۔ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سارے جہانوں کو جو پال رہا ہے اس اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا تھا وانا اول المسلمین، فرما برداروں میں نمبر 1 پہ رہوں گا۔ جب بھی سر جھکانے کی بات آئے گی، جب بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کی بات آئے گی، یا اللہ میں نمبر 1 پہ رہوں گا۔ تو ہم لوگ قربانی کرتے ہوئے نمبر 1 تو نہیں بولتے ہیں، وہ تو کہاں سے بولے، نمبر 1 تو بن گئے بننے والے۔ تو ہم کہتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ایک ہوں، نمبر 1 نہیں ہوں مگر ہوں فرما برداروں میں سے۔ تو ایک ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ اتارنا، یہ ہے مقصد قربانی کا۔ اے اللہ، یہ سارے جانور اور ساری نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں، ہم ان کے لیے تھوڑی جئیں گے، ان کو قربان کریں گے آپ کی رضا کے لیے، اور ہم بھی اپنے آپ کو قربان کریں گے، اپنے سب اہل و عیال کو قربان کریں گے۔ تو ابھی جو آیتیں پڑھی گئی اس میں قربانی کا مقصد، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیوں کا سسٹم تمہارے لیے بنایا ہے۔ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی علامتیں ہیں، یہ قربانیاں اللہ سے تعلق کی علامتیں ہیں۔ یہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، یہ قربانی کے جانوروں کو لائن میں قطار میں کھڑا کر کے ان کو قربان کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کے ان کو قربان کر دو۔ یہ جو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی، عربوں میں سب سے بڑی دولت اونٹ ہی مانے جاتے تھے، تو ان سب کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ قربان ہو جائیں، ذبح ہو جائیں، قربانی ہو جائے تو پھر اس سے کھاؤ۔ پھر ہم قربانی میں سے کھانے کی اجازت دے رہے ہیں تم کو۔ پچھلی امتوں میں قربانی میں سے کھانے کی اجازت نہیں تھی، آگ آ کے جلا لیتی تھی، قربانی میں سے کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس امت میں اجازت دی گئی ہے کہ تم قربانی اگرچہ تم نے اللہ کے لیے دے دیا اس جانور کو، مگر تم اس میں کھا سکتے ہو، اور پھر دوسروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے محکوم بنا دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد وہ آیت ہے جو پڑھی گئی کہ نہ قربانی کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، تمہارا جو جذبہ ہے قربانی دیتے وقت، اے اللہ میں بھی ایسے ہی قربان ہو جاؤں گا جیسے اسماعیل قربان ہو گئے تھے آپ کے حکم کے سامنے، میں بھی سب کو کاٹ دوں گا جو بھی آپ کے حکم کے بیچ میں آئے، سب کچھ قربان کر دوں گا۔ تو وہ اطاعت کا جذبہ پہنچتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے ہم لوگوں کو قربانیاں دیتے ہوئے، پہلے تو قربانی دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور جس کے واسطے واجب ہے اس کے لیے تو لازم ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ جن کے پر واجب نہیں ہے وہ لوگ بھی دینا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، کیونکہ بہت بڑا عمل ہے یہ، یعنی اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو کاٹنے کے برابر ہے اللہ کے سامنے، سب کچھ اپنے ہاتھ سے کاٹ دینے کے برابر ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن کیسا کرنا چاہیے؟ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر کے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ عبادتوں کو عادات بنا کے چھوڑ دیتا ہے، عادتاً کرنے لگتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا آپ لوگوں کا دین ہے، یہ کیسا آپ لوگوں کا طریقہ ہے
کہ صرف 3 دن میں ساری دنیا میں کروڑوں جانوروں کو کاٹ دیا جاتا ہے، کتنا پیسہ چلا جاتا ہے، کتنے جانور قربان ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہی پیسہ اگر غریبوں کو دیا جائے، اسی پیسے سے کوئی اچھے منصوبے بنائے جائے غریبوں کے، تو کتنا انسانیت کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی رقم، اور پھر صحیح استعمال بھی نہیں ہوتا اس کا، زیادہ گوشت ہوتا ہے تو وہ ضائع بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کئی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی پیسے کی قربانی ہو رہی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جانور اپنی جان دے رہے ہیں، تو کچھ اس سے ہماری تربیت بھی تو ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قربانی تو ہو رہی ہے لیکن وہی چھابو کے چھابو ہیں، کوئی تربیت ہی نہیں ہو رہی۔ اتنی بڑی قربانی جو جانور دے رہے ہیں، آپ کی جگہ پہ اپنا گلا پیش کر رہے ہو، اصل کاٹنا تھا آپ کو، لیکن وہ بیچ میں آ رہے ہیں کہ صحیح آپ قیمتی انسان ہیں اور تھوڑے دن کچھ کام کیجئے، ہم کٹ جاتے ہیں۔ تو جانور آپ کی جگہ پہ کٹ رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں، اتنی بڑی قربانی جانور کی ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ پورے انسانوں میں فرما برداری کا سبق آئے، اللہ کی عظمت آئے، اللہ کے حکم کی عظمت آئے، اللہ کے حکم کے سامنے مرنے مٹنے کا جذبہ آئے۔ اس جذبے کو تازہ کرنے کے لیے یہ سب عمل ہے۔ اس لیے ہم جب قربانی کریں تو ان کیفیات کو دل میں تازہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ واقعتاً آپ کے ہر حکم کے سامنے قربان ہونے کی کیفیت میرے اندر پیدا فرمائیے۔ جو تقویٰ قربانی کے وقت پہنچتا ہے، واقعتاً وہ تقویٰ میرے اندر پیدا فرمائیے۔ رمضان کی عید کا بھی مقصد ہے تقویٰ، لعلکم تتقون۔ پورا رمضان کی مشق تقوی کی ہے، بقرعید کی مشق بھی تقوی کی ہے، کہ اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے، اپنی مرضیات کو کاٹ کے پھینک دیں گے اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو یہ مقصد اتنا اونچا ہے، انسانوں کو خواہش نفس سے بچانے کا، برائیوں سے بچانے کا، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچانے کا سبق اتنا بڑا سبق ہے، اس کی خاطر جانور یہ قربانی دے رہے ہیں۔ تو قربانی دیتے وقت دل کی تڑپ سے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ واقعتاً مجھے تقویٰ عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کا ڈھنگ عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے۔ ایسے ہی ہم کو بھی اللہ قربان ہونے کی صلاحیت عطا فرمائیے، مزاج عطا فرمائیے، تڑپ کے ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے لیے اتنے جانور اپنی جان دے رہے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہی اس کائنات کا مقصد ہے، اسی سے جنت میں جانے۔ اس لیے اگر اس میں جانور پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو یہ بہت سستی قیمت ہے۔ اگر سب کچھ کر کے انسان میں تقویٰ پیدا ہو رہا ہے تو قیمت بہت تھوڑی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا فائدہ ہے اس کا، بہت بڑا فائدہ ہے۔ انسانوں میں تقویٰ آنا، اس کے لیے زمین و آسمان چل رہے ہیں، جانور ہی کیا، پوری زمین و آسمان اسی لیے چل رہے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، بندگی آئے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ دین کے جو اعمال ہیں ان کی روح کو سمجھ کر کرنے والے بنیں۔ ایک طلب تو ہو کہ اللہ اس کی روح ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو ایک تو یہ چیز ہے ان دنوں میں سیکھنے کی، اور دوسرے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اپنے لیے نمونہ بنانا۔ اس کے لیے یہ عید رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم کی یاد امت میں ہمیشہ تازی رہے، حضرت ابراہیم کو اپنا نمونہ سمجھتے رہیں، حضرت ابراہیم کے راستے پہ چلنے کی بار بار نیت کرتے رہیں، حضرت ابراہیم کی سیرت پہ بار بار غور کر کے ایک سچے مومن کی شکل میں اپنے کو ڈھالیں۔ کان حنیفا مسلمہ، صحیح مسلمان تھے حضرت ابراہیم۔ کسی کو سچا مسلمان بننا ہے تو نمونہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ تو ابھی جو آیت پڑھی گئی کہ اسوۃ حسنہ فرمایا کہ تمہارے لیے اے انسانوں، اے مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ویسے بنو تم۔ اور کیا خوبی کیا تھی؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا۔ ابراہیم تو بس ان کا طریقہ ہر وقت اللہ کے سامنے بچھی ہوئی ہستی تھی، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ان کا نعرہ یہی تھا، اللہ آپ جب جو کہیں میں اس پہ قربان ہوں۔
قنوت تھا ان کا، دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں نا، تو قنوت کی صفت تھی کہ ہر وقت اللہ کے سامنے بچھے ہوئے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو قربان کیا اور اللہ کے لیے یکسو ہو چکے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کوئی اور چیز ان کے اندر نہیں، شرک ان کے اندر نہیں تھا، کسی اور سے امیدیں، کسی اور سے لگاؤ، اپنی زندگی کے کوئی الگ منصوبے ہیں ان سے لگاؤ، کچھ الگ ارمان ان سے لگاؤ، کچھ الگ طاقتیں ان سے امیدیں، کسی اور کو منانا نہیں، سب کی نفی تھی، بس ایک اللہ، اللہ ہی ان کے مقصود تھے، اللہ ہی ان کے معبود تھے، اللہ ہی ان کے محبوب تھے، سب کچھ اللہ ہی تھے، یکسو تھے وہ۔ اور فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کو وہ بہت یاد کر کر کے شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ یہ یکسوئی پیدا ہوتی ہے اللہ کی نعمتیں بار بار سوچنے سے۔ اجتباہ، انسانوں کی اس بھیڑ میں اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، جینے کا صحیح راستہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ تو ہماری بہت زیادہ نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، خاص طور پہ مسلمانوں کی، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دعا انہوں نے ہی مانگی، پھر یہ امت، مسلمانوں کی ایک امت پوری دنیا میں بنے، اس کی دعا انہوں نے ہی مانگی۔ پہلے پارے میں ایک نبی کی بھی انہوں نے دعا کی، حضور کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اسی دعا سے میں پیدا ہوا کہ اے اللہ ایک ایسا نبی، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پہلے امت کی دعا کی، اے اللہ میری نسل میں ایک پوری امت مسلمہ پیدا کر۔ اس وقت تک کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک دین کی دعوت پوری عمومی تحریک بنی ہوئی نہیں تھی، شرک کا حلوہ تھا پوری دنیا میں، انبیاء آتے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کی بات چلتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ایک ایسی امت قائم کیجیے جو سارے عالم پہ اثر انداز ہو، تو ان کی دعا کے نتیجے میں یہ اتنی بڑی امت پیدا ہوئی جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہر جگہ اذانیں گونج رہی ہیں توحید کی بات، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان اس کا ہو رہا ہے۔ ایسی امت کی دعا کی تھی انہوں نے، اور اس امت کی تعمیر کے لیے نبی مانگا تھا کہ ایسا نبی ہو جو اس طرح سے اس امت کو ایک امت بنائے۔ تو حضور بھی پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کی دعا سے، اور یہ مسلمان بھی پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، اور کہا گیا ہم کو کہ وہ تمہارے باپ ہیں، قرآن میں حضرت ابراہیم کو مسلمانوں کے باپ کہا گیا۔ اس وجہ سے نمونہ ہم کو بنانا چاہیے۔ تو تھوڑا سا آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات پہ مختصر نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ان کی خوبی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بنے اور نمونہ بنے، وہ ان کی توحید ہے۔ انہیں صرف ایک اللہ سے ہی محبت کرنا، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ جہاں جہاں لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شکتی، کسی اور دیوی دیوتا، کسی اور مورتی کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اس کا شدید انکار کرنا۔ تو توحید، شرک سے سخت نفرت۔ ابھی جو نمونہ بننے کی آیت پڑھی گئی ہے اس میں آگے یہی الفاظ ہے کہ ابراہیم اور ان کے جو ساتھ انہوں نے جو ٹیم تیار کی تھی، ان کی خصوصیت کیا تھی؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے ہماری قوم کے شرک کرنے والوں، تم سے ہم بری ہیں، بیزار ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کے تم جن جن چیزوں کو پوج رہے ہو ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے جن جن کو تم پوج رہے ہو ہم ان کا علل اعلان انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اے شرک کرنے والو، تمہارے اور ہمارے بیچ میں قیامت تک کے لیے دشمنی ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان کہ جو اللہ کا اسی کے ہم ہیں، جو اللہ کو چھوڑ دے ہم اس کے نہیں ہیں۔ یہی پیغام لے کے اللہ کے نبی آئے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے نمونہ حضرت ابراہیم اور حضور کی ذات کہ توحید کا اعلان پوری دنیا میں، اور توحید سے ہٹی ہوئی جتنی شکلیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کے سامنے انکار، کھلا انکار، ان پہ واضح کرنا کہ تمہارا طریقہ غلط ہے۔ البتہ لڑنے کی بات نہیں ہے، مارنے کی بات نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ تو ایسے کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ جو بھی کلمہ نہیں پڑھے گا میں ان سے جنگ کروں گا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی کلمہ نہیں پڑھے گا اس سے لڑائی کی جائے گی، یہ معنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اور واضح الفاظ میں قرآن میں اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں زبردستی نہیں ہے، زبردستی کس کے کسی کو شرک سے ہٹانا نہیں ہے۔ اعلان ہو ایسا، رویہ ہو ایسا کہ ہم شرک سے بالکل بیزار ہیں، لیکن وہ صرف جزیرۃ العرب کے حد تک ہے، ہو کہ عرب کے اندر ایک اسلام کا مدر لینڈ بنانا تھا، ایک مسلمان کی خاص علاقہ بنانا تھا تاکہ ایک مضبوط حکومت بنے، ایک نظام چلے، تو عرب کی حد تک حضور کو حکم دیا گیا تھا کہ اس میں مشرکوں کو موقع مت دو، اس لیے کہ وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد تھے وہ، اور کعبے کو مانتے تھے، تو وہ ان کے مذہب کی تبدیلی نہیں تھی، ان کی اصلاح تھی وہ عربوں کے لیے، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے سب لوگ۔ تو حضرت ابراہیم کو مانتے ہو تو جو انہوں نے کہا ویسے کرو، اور کعبے کو مانتے ہو تو کعبے کی اصل دعوت توحید کی، تو کعبے کے ماننے والوں کی حد تک تھا وہ، زبردستی ان کو ٹھیک کر دینے کی بات۔ لیکن پوری دنیا کے بارے میں اسلام میں یہ نہیں ہے، آزادی ہے انسانوں کو کہ وہ اپنی سمجھ سے دین حق کو اختیار کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم کی خصوصیت نمایاں سب سے پہلی یہ ہے کہ توحید کے بارے میں ایک دم اعلان۔ قرآن میں کہا کہ توحید ہی کلمہ طیبہ ہے، شرک کلمہ خبیثہ ہے جو زمین میں اوپر سے اگ گیا۔ اور خاص طور پر پھر اس امت کے ذریعے سے اذان کا رواج دیا گیا پوری دنیا میں، جہاں مسلمان ہیں اذان ہوتی ہے، اور اذان میں اعلان ہوتا ہے پوری آواز کے ساتھ کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ سب غلط ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر پوری امت کو حکم دیا گیا تم جہاں جاؤ بستی بننے سے پہلے مسجد بننا، بستی بسانے سے پہلے مسجد کی جگہ طے کرو، پھر محلہ بناؤ۔ ہمارا مقصد ہے ایک اللہ کی عبادت کر کر کے دنیا کو بتانا کہ عبادت ایک ہی اللہ کی ہوگی۔ تو نماز کا بھی جو سسٹم ہے ہمارا پوری دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ ایک ہی اللہ ساری دنیا کو چلا رہے ہیں، انہیں کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے چلایا، کعبۃ اللہ آپ کے ذریعے سے تعمیر کروایا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ حج کی اذان دیجئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پوری دنیا سے قیامت تک آپ کی اذان ہم پہنچائیں گے، لوگ آتے رہیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حج چلوایا کعبۃ اللہ کا۔ تو حج میں بیت اللہ کا بھی اعلان کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، بیت اللہ میں کوئی مورتی نہیں ہے، تو بیت اللہ کا بھی وجود ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے، سارے عالم سے امت جمع ہو اور پھر سارے عالم میں پھیلے، اور عملاً اعلان ہوتا رہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت۔ دنیا کے بت کدے میں ساری دنیا میں بت پھیلے ہوئے تھے، پہلا وہ گھر خدا کا، وہ اس اللہ کا گھر ہے جن کی مورتی نہیں ہے، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، وہ کعبۃ اللہ، اس سے ہماری حفاظت ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہمارا کام ہے۔ تو توحید سب سے نمایاں چیز ہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اور شیطان کا ٹارگٹ انسان کو جہنم بنانے میں پہلے دن اس نے اعلان کیا کہ میں لوگوں سے شرک کرواؤں گا۔ پوری دنیا میں شیطان شرک ہی کروانا اس کا اصل ٹارگٹ ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ انسانوں میں سے جو بھی شرک نہیں کرے گا اس کا میرے اوپر حق یہ ہے کہ میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ اللہ کی طرف سے کہ شرک چھوڑ دو گے تو جہنم سے چھٹکارا، اور شیطان کیا ہے کہ جہنم میں پہنچانا ہے، تو شرک کروانا اس کا ٹارگٹ ہے۔ چاہے لوگ کلمہ بھی پڑھ لیں، مسلمان بھی ہو جائیں، پھر بھی وہ شرک میں گھساتا ہے، کسی نہ کسی طرح شرک ہو جائے، اس لیے کہ شرک بنیاد ہے جہنم میں جانے کی،
اور کلمہ بنیاد ہے جو جنت میں جانے کا. کلمہ جو ہے فرمایا یہ جنت کی کنجی ہے. توحید سے ہی جنت ہے. اصل تقاضا انسانوں سے اللہ کا یہی ہے کہ بس مجھے ہی رب مانو، دوسروں کو مت مانو. اب اس کے بعد اعمال جو ہیں نیکیاں، اس سے جنت کے اندر محلات بنتے ہیں، جنت کے اندر خوبصورتی آتی ہے. لیکن جنت میں اعمال سے نہیں جاتا آدمی، جنت میں توحید سے جاتا ہے. ایک اللہ کو ماننا وہی اصل کام ہے. اور ایمان والوں میں بھی شرک گھساتا ہے قرآن، یہ شیطان. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر انسان اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو ساتھ میں شرک کرتے رہتے ہیں. اللہ کو مان کر بھی پھر دوسروں کو گھسا لیتے ہیں مختلف بہانوں سے. اللہ والوں سے یہ ہوتا، اللہ والوں سے یہ ہوتا، اللہ والوں کی ایسی تشریح کر دیتے ہیں جیسے ان کو چھوٹا اللہ بنا دیتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ والے تو زندگی پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن لوگ جو ہے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اولیاء اللہ سے جڑیں تو سارے کام ہو جائیں گے. تو یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح غیر اللہ کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، اللہ کے حقوق غیر اللہ کو دے دیے جائیں. اور قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اسی پہ ہے، سب سے زیادہ غصہ اسی پہ ہے. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا بنایا جائے گا، اس سے مانگا جائے گا، اس کو وہی وہ سب سے بڑی غلطی ہے. فرمایا قرآن میں تکاد السماوات وان یتفطرن من، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے ان پہ گر جائے. اتنا غصہ آسمان کو آ رہا ہے. وتنشق الارض، قریب ہے کہ زمین پھٹ کے ان کو نگل لے. اتنا زمین کو غصہ آتا ہے جب کسی کو شرک کرتا ہوا دیکھتی ہے زمین. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ قریب ہیں کہ پھٹ کے ان کو چٹنی بنا دیں، ان کو رگڑ دیں، ان کے اوپر گر جائیں. پہاڑوں کو اتنا غصہ آتا ہے. یعنی پوری کائنات کو شدید غصہ آتا ہے جب ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کی عبادت کی جائے. تو حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، توحید. اب نوجوان میں ان کو اتنا غصہ مورتیوں پہ، کئی طریقے سے لوگوں کو سمجھایا بھئی یہ کچھ کرتے نہیں، کیوں ان سے مانگتے ہو. میلوں میں جا کے سمجھایا، تنہائیوں میں سمجھایا. اس کے بعد بھی لوگ نہیں مانے تو انہوں نے سوچ لیا کہ آج جب یہ مندر میں سب اپنی اپنی نذرانے رکھ کے جائیں گے اسنانم کے لیے دریا میں، ان کے آنے تک سب صفایا کروں گا میں. تاللہ لأکیدن اصنامکم، آج تمہاری مورتیوں کے ساتھ میں ایک ایسی چال چلوں گا تمہاری عقل ہوش میں آ جائے. بعد ان تولوا مدبرین، واپس آ کے دیکھنا کیا تماشا ہوتا ہے. سب کی گردنیں اڑا دیں. اتنی بھی مورتیاں تھیں، جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا. اللہ نے بہت تفصیل سے بڑے پیار سے واقعہ نقل کیا، قرآن میں جزیات کے ساتھ نقل کیا. کیسے کیا، لوگ آئے تو لوگوں پہ کیا حالت ہوئی، کیا مکالمہ ہوا. میں بولوں گا تو ایک بیان اس کے لیے چاہیے. تو اتنا نفرت تھی غیر اللہ کی پوجا سے، توڑ دیا. لیکن یاد رکھنا چاہیے ہم کو اجازت نہیں ہے اسلام میں کوئی مندر ڈھانے کی، کوئی کسی کے خدا کو گالی دینے کی. قرآن مجید میں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ریئیکشن صحیح نہیں رہیں گے. تو پہلی چیز، اور سارے انبیاء کی اصل دعوت یہی ہے، نیکیاں کرو. یہ نمبر 2 پہ ہے دعوت. جنت کی تیاری نیکیوں سے، اعمال سے ہے. لیکن پہلے اللہ کے تو بنو. تو پورے انبیاء قرآن میں ان کی کہانی یہی ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکا انہوں نے. اسی کے لیے سارے نبیوں کو تکلیف دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کہ اسی مورتی پوجا کے موضوع پہ. اصحاب الاخدود ہے، 20,000 کلمے والوں کو گڑھے بنا کے اس میں آگ جلا کے زندہ جلا دیا گیا. یہ روزانہ ظہر میں پڑھنے کا سورہ ہے. والسماء ذات البروج، روزانہ مسلمانوں کو یہ پیغام اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو جل گئے 20,000، جل کے ایک دن میں ختم ہو گئے، مگر ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی کی پوجا کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضرت بلال کا واقعہ بار بار آپ سنتے ہیں، کتنی ان کی پٹائی کی گئی ایک ہی بات پہ، وہ احد احد کہہ رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو
ان کی خاص جو خوبی حضرت ابراہیم کی توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ دوسری ان کی جو خصوصی چیز ہے جس کو اللہ نے بہت نمایاں کیا ہے، قربانی میں بھی اس کی مشق کروائی گئی ہم سب کو، وہ ہے اللہ کا حکم سامنے آتے ہی سرنڈر ہو جانا، بلا چوں و چرا اطاعت کرنا اللہ کی۔ حکم آتے ہی بالکل آگے پیچھے نہیں سوچنا کہ اس میں کتنی تکلیف ہوگی، کیا چیز ہاتھ سے چلی جائے گی، آئندہ کتنی مشکلات ہوں گی، یہ سب نہیں سوچنا۔ اللہ کا حکم ہے فوراً اس پر عمل کر دینا، یہ ان کی خاص شان ہے۔ اللہ نے خود تعریف کی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ ان واقعات کو یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزما کے دیکھا، ایسے ایسے آرڈرز دیے، بکلمات، جن پہ چلنا آسان نہیں تھا، ایسے ایسے سخت آرڈر دیے ان کو، فَأَتَمَّهُمْ، لیکن ہر آرڈر کو اس بندے نے پورا کر دیا۔ تو اللہ نے بھی کہا انی جاعلک للناس اماما، اتنے بڑے تم فرما بردار ہو نا، چلو ساری انسانیت کے امام ہم تم کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کے بعد اللہ نے پوری دنیا کا امام ان کو بنا دیا۔ ان کی اطاعت چونکہ بہت زبردست تھی تو سارے انسانوں کا ان کو امام بنا دیا، قائد بنا دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کی اولاد میں ہی آئے، پھر بنی اسرائیل کے پورے انبیاء انہی کی اولاد میں آئے، اور پھر پورے عالم کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی، اور بڑے بڑے بادشاہ انہی کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد میں حضرت سلیمان پیدا ہوئے جن کی اسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ ان کی بادشاہت پرندوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، اور آج بھی پوری دنیا کو ایک زمانے سے جو لیڈ کر رہے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یا تو عیسائی کر رہے ہیں، یا تو یہودی کر رہے ہیں، یا مسلمان کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال آخری وقت میں چائنا آگے آ رہا ہے، کتنے دن کے لیے ہے معلوم نہیں، مگر دنیا کی قیادت حضرت ابراہیم کے بعد سے انہی کے ماننے والوں کے ہاتھ میں رہی ہے، یا تو یہودیوں کے ہاتھ میں رہی ہے، یا تو عیسائیوں کے ہاتھ میں رہی ہے، یا مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے، باقی قومیں تابع رہی ہیں۔ اب اس کا پتہ نہیں چائنا کا کہ کب اوپر آئے گا، کب چلا جائے گا، آ بھی سکے گا کہ نہیں سکے گا، مگر یہ کہ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد کو اللہ نے حکومت دی ہے۔ مشرک تھے تو آخرت میں ان کے لیے پکڑ ہے، لیکن دنیا میں ان کی اولاد کو اللہ نے عزت دی۔ جتنے بڑے سائنٹسٹ تھے سب ان کی اولاد میں ہیں۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا تم اتنے بڑے فرما بردار ہو نا، چلو ہم ساری نعمتیں ہم تم کو دیں گے، امام بنا دیں گے۔ اور اللہ نے ان کی زندگی کی شکل میں بتایا انسانوں کو، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں پڑتا، اسے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ اسماعیل کی قربانی کا کتنا سخت حکم تھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا، کر دیا انہوں نے۔ اور ایک واقعہ مولانا عاقل حسینی صاحب کی زبان سے ہم سنتے تھے بچپن میں، الگ سے کسی کتاب میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ جو ختنہ کی جو رسم ہے، جو سنت ہے، تو ان سے سنا میں نے ڈائریکٹ اور کتاب میں نہیں پڑھا، کہ وہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، بستی نہیں تھی آس پاس میں۔ اس وقت حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی ختنہ کرو، اپنے عزم مخصوص کا جو زائد چمڑا ہے اس کو کاٹنا ہے، ختنہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم میں ایسا اطاعت کا جذبہ تھا کہ انہوں نے صبر نہیں کیا کہ آگے 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے سفر کے بعد گاؤں آئے گا، وہاں جاؤں گا، چاقو لوں گا اور وہاں کسی سے کرواؤں گا، یہ سب نہیں سوچا انہوں نے۔ جیسے ہی ختنہ کا حکم آیا فوراً ادھر ادھر دیکھا، کیسے ختنہ کروں میں، چاقو نہیں تھی ساتھ میں، کوئی چیز نہیں تھی، فوراً ادھر ادھر انہوں نے دیکھا تو ان کو پتھر نظر آئے۔ ایک پتھر لیا انہوں نے، اس پہ اپنے عضو کو رکھا، چمڑا کھینچا، اور دوسرا ایک نوکدار پتھر لیا اور پتھر سے مار کے اپنے ختنہ کر لی، لیکن لیٹ نہیں کیا۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، اپنی ختنہ بھی ایسا کی اور بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے۔ اتنا جوش ہونا چاہیے اللہ کی اطاعت میں ایک مسلمان کے لیے، اس لیے کہ ہم ایک بہت بڑے شہنشاہ کی اطاعت کر رہے ہیں، جو بدلہ بھی بہت بڑا دیتا ہے، قدر بھی بہت کرتا ہے، اور اس کے احسانات اتنے ہیں، اس کی شان اتنی ہے کہ اس کا حکم پورا کرنے میں ہم پہ کچھ بھی گزر جائے وہ چھوٹی چیز ہے۔ یہ مسلمان کے دل میں رہنا چاہیے۔ تو دوسری ان کی خصوصیت کیا ہے
اطاعت، فوراً اطاعت، ہر معاملے میں اطاعت، آگے پیچھے سوچے بغیر اللہ کی اطاعت۔ تیسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے خاندان کی بڑی فکر تھی ان کو، اپنی نسل کی، کہ میری نسل حق پہ رہے۔ یہ بہت اولاد کے لیے دعائیں بھی کی انہوں نے، اور اولاد آنے کے بعد چاہا بھی انہوں نے، اور ان کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے بچوں سے ان کو بہت پیار تھا، بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے بچے بچپن میں گزر جاتے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے جاتے ہیں عالم برزخ میں۔ پورے بچوں کو لے کے وہ کھیلتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ان کو بچوں سے بڑا لگاؤ، سارے ایمان والوں کی اولاد ان کو دے دی گئی ہے۔ بچوں سے بہت لگاؤ تھا، خاندان سے بہت لگاؤ تھا، لیکن بچے دیندار بن جائیں اس کی بڑی فکر تھی۔ جب انہوں نے اس وقت کا جو ترقی یافتہ علاقہ تھا فلسطین، وہاں سے حضرت اسماعیل کو لا کے آج جہاں کعبہ ہے جو اس وقت ویرانہ تھا، وہاں اپنے بیوی بچے کو رکھا، تو یہی دعا کی ہے، اللہ میں ترقی کے علاقے سے نکال کر ویرانے میں جہاں جینے کا سامان نہیں ہے اپنی اولاد کو اس لیے میں بسا رہا ہوں تاکہ یہ توحید والے بنے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ ایک ایسے بیابان میں جہاں جینے کا کوئی سامان نہیں ہے، پانی ہے نہ کھانا ہے، اپنی بیوی بچے کو لا کے میں یہاں بسا رہا ہوں تاکہ یہ شرک والے نہ بنے، توحید والے بنے، تاکہ یہ نماز والے بنے، لیقیموا الصلاۃ۔ اور ان کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی عبادت گزار بنا، نماز پڑھنے والا بنا، میرے بچے کو بھی عبادت گزار بنا۔ ان کے بیٹے کا بھی یہی مزاج حضرت اسماعیل کا، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ حضرت اسماعیل ان کے بیٹے بھی اہتمام سے اپنے بچوں کو حکم دیتے تھے نماز پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اور پھر ان کی پوری اولاد، یہ تو اسماعیل کا ذکر ہے، دوسرے جو بیٹے تھے اسحاق، ان کی اولاد میں پورے بنی اسرائیل ہیں، اس میں پورا رواج تھا، ہر باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتا تھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ہمارا پورا خاندان دیندار رہے، یہ تڑپ حضرت ابراہیم کی تھی، پوری اولاد کی وہ فکر کرتے تھے، اس لیے وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس میں بھی نقل کرنی چاہیے۔ اور ان کی خصوصیت کیا تھی کہ اللہ سے شدید محبت تھی۔ بہرحال اور تھوڑے واقعات ہیں، وقت ہو چکا ہے، تو بہرحال ہم لوگوں کے لیے نمونہ ایمان والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ ان کی سیرت کو اچھا بار بار غور سے پڑھتے رہیں ہم، اور ان کو نمونہ سمجھیں، اور اللہ کی اطاعت میں نقصان ہوگا یہ کبھی نہ سوچیں۔ حضرت ابراہیم کو نقصان ہوا ہے کیا؟ نہیں ہوا۔ ان کی اولاد کو اللہ نے اتنا نوازا کہ حضور کو دعا سکھائی کہ اللہ ابراہیم کی اولاد پہ آپ جیسا کرم کیجئے ویسا کرم کیجئے، حضور یہ دعا سکھا کے گئے۔ اتنی عزت دی اللہ تعالیٰ نے دی حضرت ابراہیم کو، اتنی شان دی، شوکت دی۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو نقش دوام بنا دیتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم کی پیروی میں اللہ کے ہر حکم کو جان کر فوراً عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس سال جو لوگ حج کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اللہ ہم سب کے اندر یہ صفتیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔